ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا، کرسی کا مسئلہ۔ کرسی چھوڑ دو تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا ہے جو چیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، سادات کی بستی ہے اور یہاں پر آتے ہی میں قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ منبر پر بیٹھنے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں رسول پاک کی اس آل کے بیچ میں۔ میرے عزیز رفیق محترم حضرت العلام سید حاتم چشتی صاحب ادام اللہ اقبالہ، آپ نے حکم فرمایا اس لیے میں کرسی پر بیٹھا، اس لیے کہ الامر فوق الادب، حکم کو ماننا بھی ادب ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کرسی یہاں اسٹیج پر لگائیں تو کس کس کے لیے لگائیں؟ ہر ایک سید زادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس بستی نے آس پاس میں جو نور پھیلایا ہے اور جو برکتوں کا یہاں سما نظر آ رہا ہے، اسی سے اندازہ لگاؤ رات کے 12 بج چکے اور ٹھنڈیوں کی کڑاکے کی راتیں ہیں۔ باہر کا ٹیمپریچر بہت کم ہے لیکن اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے زیادہ دکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسم کا ٹیمپریچر ٹھنڈی کا بہت کم ہوگا لیکن یہاں ایمان والوں کی حرارت کا ٹیمپریچر اچھا خاصا بلند ہے۔ سبحان اللہ، حافظ۔ یہ وجہ ہے کہ سادات کی بستی میں بیٹھے ہو اور اب تو انشاءاللہ ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ لگ رہی ہے تو بولے، نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ 2 بار صرف لبیک کہنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں جس میں حرارت کیسی آتی ہے۔ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہونے والی آیت ہے، جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی یہ کہتے تھے ہمارے دین میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی بھی دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمپلیٹ ہے، صرف رب تعالیٰ نے اسلام کے متعلق فرمایا ہے مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں پوری دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ایکو کم کرو، نعت خانوں کے لیے رکھو بس۔ دین اسلام یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کا دین ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو آج کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے دل میں یہ احساس ہونے نہ لگ جائے یا نروس پن آنے نہ لگ جائے کہ میرے دین اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ سے ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کمی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کا تمہارے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ سوچو کہ ہر طرف سے چوطرفہ اگر یہ دین نشانے پر رکھا جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والوں سے ہی حسد کرتا ہے۔ کوڑیوں سے کون حسد کرتا ہے؟ حسن والوں سے حسد بھی ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ دین اسلام میں کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ ہاں، اسلام کو جس نے اپنا لیا وہ سرشار ہوا، اور جو اپنا نہیں سکا وہ جلتا ہی رہ گیا، اور زندگی اس کی دوبارہ ہے۔ وہ ہر گھڑی اس پر حملہ کر کے رقیق حملے کرتے کرتے اس دین کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں،
آج جگہ جگہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں صرف اس بات کی طرف قوم کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہارے امتحان کے ہیں. آندھیاں جب چلتی ہیں تو دیکھا جائے گا کتنے قدم میدان میں جمے رہتے ہیں, طوفانوں میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں. آج کفر اور شرک کی آندھیاں بہت تیز چل رہی ہیں, تمہارے امتحان کی گھڑی ہے. کتنے ہیں جو پارٹی بدل کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے, کتنے ہیں جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی دھوتی میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے. اس دور میں تمہیں نظر آئے گا کچھ جبے ٹوپی والے, داڑھی کبے والے بھی کہیں پوجا پاٹ کے لیے بھی چلے جائیں گے. سکتا والوں کی, حکومت کی چاپلوسی کے لیے ان کی جوتیاں بھی اٹھا لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہیں ہے, جن کو اپنے گھر کی حقیقت معلوم نہیں. وہ بندہ دوسرے گھر کی طرف دیکھے جس کے گھر میں چھت نہ ہو. اسلام نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم ہے جو دنیا کی طرف یہ نظر اٹھا کر دیکھے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ بھی کرے, قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. تمہارے پاس پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہر مسئلہ اسلام نے واضح طریقے سے بیان کیا ہے. کمی ہوتی تو تم ادھر ادھر جاتے. کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے, صحابہ نے تعلیمات سے اتنا روشناس کیا ہے. اے سنیو, اگر تمہیں کوئی پوچھتا ہے کہ دین اسلام پر تیرا یقین ہے یا شک ہے, اس سے منہ پر یہ بات کہہ دینا سورج کی روشنی پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا دین اسلام کے سچا ہونے پر یقین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین اسلام کے سچا ہونے پر جتنا یقین ہے مجھے دن کے نکلے ہوئے سورج پر اتنا یقین نہیں ہے. اور جب اتنا یقین پیدا ہو جاتا ہے تب آدمی بے خوف ہوتا ہے. یوں ہی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے, سبحان اللہ, یوں ہی نہیں کرتے. جس کو شک ہو وہ گوفے میں بیٹھ کر بات کرے گا, جس کو یقین ہو وہ میدان میں آ کر بات کرے. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقین ہے. عزیزان گرامی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہم سنیوں کی جان, ہمارا ایمان, ہمارا ایقان حضور کی ذات ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر ان آنکھوں نے زندگی میں دیکھا نہیں, لیکن دل میں اتنا یقین کہ جس کے متعلق بریلی کے امام کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا سر بھی کٹ جاتا ہے صرف نام پر. دیکھا نہیں, دیکھا ہوتا تو پھر سب کچھ فنا کر دیتے. کروں تیرے ناموں پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عزیزان گرامی, آج یقین کی کیفیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے, بس میرا مطالبہ اتنا ہے. یہ جو تزلزل آیا ہے, یہ جو ڈگمگاہٹ ہے, قدموں میں پھسلاہٹ ہے, اس کو دور کرنا ہے. اور یقین کی ایسی دولت تمہارے اندر ہو, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرا دین جھوٹا نہیں ہے, نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی شبہ ہے, جھوٹ ہے. اس لیے کہ شیطان, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان جو ہے سارے اعمال کو سجا کر کے تمہارے پاس لاتا ہے, دوسروں کی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں. او دیکھو آج تختہ کس کی طرف ہے, پاور کس کے پاس ہے, پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے. بار بار تمہیں یہ بول بول کر کے ابھارا جاتا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. سارا پاور, سارا اختیار, پوری دنیا کو چلانے والی چند کمپنیاں, وہ تمہاری نہیں ہے. نہ تم سیاست میں ہو, نہ قیادت میں ہو, نہ حکومت میں ہو. یہ بار بار تمہیں بتا کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. ان سے صرف جواب اتنا ہی پوچھنا, جب ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں تو تمہارے دجالی میڈیا ہم پر بھوکتے کیوں ہیں 24 گھنٹے؟
بہت خوب. کیوں بھوکتے؟ ہر ڈیبیٹ کا نشانہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے عزیزوں، کئی نیوز چینل ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں. واہ 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 واہ، بہت خوب. وہ تو نیوز چینل تو ہے ہی، بہت سارے الیکشن ایسے ہیں جو ہمارے نام پر لڑے جاتے. کیوں؟ یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی کہیں نہیں ہے، تو پھر تمہاری زبانوں پر بار بار ٹارگٹ پہ کیوں ہے، نشانوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ قوم بکھری ہوئی ضرور ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس سے تمہیں خوف لگتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے تم لرزہ بر اندام ہو، اور وہ طاقت ہم جانتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا 100 سال پہلے؟ انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اس کے پاس جو طاقت و قوت ہے وہ بظاہر تخت کی طاقت نہیں، بظاہر فوج کی طاقت نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو طاقت ہے وہ پوری کائنات میں زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ہمارے فوج سے اور بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل سے ڈر رہی ہوتی تو آج سعودی سے ڈر رہے ہوتے، جن کے بعد کنویں تیل کے خزانے بہت ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پٹھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. ان کے جبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے. دنیا اگرچہ ان کے ہاں عیاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے. اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے، پیسہ ہو، مال ہو، اور پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب اس سے نہیں ڈرتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے، سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام. حق، سبحان اللہ. جس سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھتا. حق، سبحان اللہ. یہ وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ بر اندام ہے. میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، وہ صحابہ اکرام کبھی ان باتوں کی شکایت پہ نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں. ارے بدر میں جو 313 آئے تھے سبوں کے پاس ہتھیار نہیں، سبوں کے پاس گھوڑے ہاتھی نہیں. کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہمارے پاس جو مڑی ہوئی تلواریں تھی، کند تلواریں، اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، سبزی بھی نہیں کٹتی، وہی لے کر کے آ گئے تھے. اور ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمنا تھی، حاضر تو ہو گیا بدر کے میدان میں، جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی حاضر ہوں. حضور نے فرمایا کھجور کے تنے کی کوئی لکڑی ملے تو وہی لے آؤ. درخت کی ایک لکڑی لے کر کے آئے، حضور نے اس پر مسا کیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑ لو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی نہیں تھی، کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتی تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک حضرت عکاشہ کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی. صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں، وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے. ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. یقین کو میں آج تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا بار بار یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں، کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی تاریخ میں راجے مہاراجے اور باہر سے آئے ہوئے بادشاہ جن کے بارے میں آج بھی بڑی گھمسان کی بحثیں چل رہی، معرکۃ العرب بحثیں ڈیبیٹ چلتی رہتی، کبھی خلجی آیا، کبھی غزنوی آیا، کبھی فلاں آیا. آج کے دور میں یہ سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں
तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, न तलवार भाले थे, कुछ नहीं, 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शिहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शिहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजों, आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है, और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है, और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, हम वो नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है, हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तो वो होकर रहेगा, जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको नापसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन नापसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारेगा। सुभान अल्लाह। आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर बैठ करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा खानदान में रहेगी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है, सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है, हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात,
اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔